محمد اسمی خواہم خدا را، خدایا تو اس کے مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد اس۔ یہ 10ویں محرم کا دن جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن کے اندر سیدنا حسین نے اسلام کی خاطر اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کی تھی۔ شاہست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دین پناہست حسین، سارتاد ندار دست در دست یزید، حقا کے وفا لا الہ حسین۔ 3 دن سے ہو چکا تھا اب دانا تجھ پہ بنی، آزمائش کا ہے عالم میں رہا تو فتح من، پھر نہیں سکتا تھا ان باتوں سے قلب حق پسند، تیرا مقصد تھا جو اعلیٰ عزم تیرا تھا بلند۔ میرا کھانے لگا حسینہ تکلیف اندر مبتلا ہو سے، میرے پیر حسین نے فرمایا سارا تکلیف برداشت کرے سان، لیکن فاجر سے آتے ہاتھ نہ دیتا، بتا کر سر شہ کر وہ بلا نے یہ بتایا ہے، درے باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی، وطن قربان کی تھا، جائیداد قربان کی تھی، خیش و اقارب قربان کی تھے، سر دھر کرے جدا ہویا مولا حسین دا حد جدید دیاتے نہیں گیا۔ حاکم کا حکم تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، سوار پیئیں اور شتر پیئیں، کافر طلب پیئیں تو نہ منع کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ تمام تکالیف مصائب برداشت کیتے، بچے یا زمانہ پیاس کو خشک ہو کے تالو نال چمڑ گیا، لیکن مولا حسین نے فاسق دے ہاتھ نہیں لیتا۔ تیر نانے دی امت نو سبق پڑھا گئے، بہشتی جوان کربلا دے تتے ٹبے تے کھر کے دسا گئے، میرے نانے دے کلمے پڑھنے والے لوگوں جان قربان کرا ہے، لیکن ایمان کو ہاتھ وچوں نہ جان دیوا ہے۔ مومن ساریاں تکلیفاں اٹھیں دے لیکن اللہ دے دین نو نہیں چھوڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر تے کھڑ کے دسایا ہا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن حسین بہشتی نوجوانیں دے سردار، ان الحسن والحسین ریحان من الدنیا، حسن حسین میرے پھولن جی اللہ پاک نے میں محمد نو دنیا دے اندر عطا کیتن۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر تے کھڑ کے دسایا، بہشتی جوان ہون دی خوشخبری سنائی، باوجود ہی چیز دے کہ نبی دے فرمان دے مطابق بہشتی ٹکٹ حاصل کر چکے، لیکن اسلام تے ٹائم آئے وطن قربان کیتا، بچے قربان کیتے، سر دھر کر جدا ہویا، مولا حسین دا ہر جدید دے ہاتھ نہیں دیا۔ حضرت علی اکبر خوش تھی کہ تلوار اٹھیں دے، میدان کربلا کے اندر لڑائی واسطے ویندے، جب تلوار چلیں دے تو جدیدی فوج کو کوفے والی فوج نو محسوس نہیں تھی دے آج تلوار ایویں چلتی ہے جویں علی میدان جنگ کے اندر ذوالفقار چلے رہا۔ جب حضرت علی اکبر نے میدان کربلا کے اندر اپنی تلوار چلائی، جدیدی فوج جہاں صفے یا صفا تباہ سے برباد کر لیتا، آسمان کانپا، زمین تھرا گئی، تاثیر سے اس کو بھی زلزلہ تھا، نعرہ جیڑی جماعت میدان سے آندی ہے، حضرت علی اکبر دے وار نال تباہ و برباد تھی ہن۔ بزدل کوفے نے مشورہ کیتا کہ اے علی دا لخت جگر رے، علی دا پوتا ہے، تلوار نال ان دا مقابلہ مشکل ہے۔ تیر چلاون والا ایک دستہ اگو کھڑے، بیا پچھو کھڑے، بیا سنجو کھڑے، بیا کھبو کھڑے، دوروں کھڑ کے انہیں بدبختے تیر چلائے۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ انہیں حضرت قاسم اپنے چاچے کی خدمت کے اندر جا کے درخواست کریں، میں اجازت دیو۔ حضرت حسین فرمین میرا یتیم بھتیجا میرے حسن بھرا کی نشانی ہے، میری دل نہیں چاہتی میں تینوں اجازت دیواں۔ وہ عرض کریں چاچا میدان قیامت کے اندر
نانے محمد مصطفیٰ نو میں کیا منہ وکھیساں جنا قربانی دا دن آیا تو کتے آنے. حضرت قاسم نے تلوار اٹھائی، کوفے والی فوج دا صفاں در سجاں تباہ تے برباد کیتا. آخر روح جماعت نے وہ مشورہ کیتا تے بدلے والی کار دوروں کر کے تیر چلاؤ. کئی دستے ہو کے دوروں کر کے تیر چلائے گئے. حضرت قاسم بھی میدان کے اندر شہید ہویا. حضرت محمد کے اور اے صغیر سن ہن، چھوٹے ہن، اے مامے دی خدمت کی درخواست کرنے سانو اجازت دیو اساں میدان کربلا وچ ونجوں. حضرت فرمائن بچے تسا چھوٹے ہو، میں حسین تانوں اجازت نہ دے دا، خیمے دے اندر جا کے اپنی اماں دی خدمت کی درخواست کرنے تسی سفارش کرو. مولا حسین خیمے دے اندر تشریف لے آئے. سیدہ زینب عرض کریں گی بھائی حسین میرے بچے نو اجازت فرماؤ میدان کربلا کے اندر جامن چھوٹا چھوٹا تلواراں اٹھا کے اپنے جوہری دکھاویں. حضرت حسین نے فرمایا میری پیاری بی بی تو اپنے بچے واسطے مدینے کے اندر شادی کے انتظام بدی کریں آویں. بی بی زینب عرض کریں گی بھائی حسین ہوں دنیا دی شادی دی ضرورت نہیں، میرے بچے دی شادی بھائی دی اندر اما فاطمہ آپ کرے گی. بڑے اصرار دے بعد حضرت حسین نے اجازت فرمائی. یہ معصوم بچے چھوٹا تلوار اٹھا کے خیمے میں تو روانے ہونے لگے. بی بی اپنے بچے نے سر دے بوسا دے دی تے فرمے دی میرے بچے میدان چند نرے نہ دسا ہے اساں کون ہے، تسا چھوٹے ہو مت کہیں کرتب کرے چک جاؤ، میرے بابے علی دی بہادری تے دھبا نہ آوی. معصوم بچے جلے روانے تھے میدان کے اندر جا کے تلوار چلائی. کوفی فوج دا صفے یا سما تباہ تے برباد کر دیا. بدھ نے مشورہ کر کے دور کر کے تیر چلائے. معصوم بچے میدان کے اندر شہید ہو گئے. میرا پیر حسین اپنے بھانجے یا لاشاں اٹھا کے خیمے کا دروازہ کھٹکایا. دروازہ ذرا دیر نال کھلیا تے اندر داخل ہونے فرمان لگے میری پیاری بی بی آیا اپنے بچے کی شہادت سن کے پریشان ہو گئی. دروازہ دیر نال کھولی. عرض کریے نا بھیرا حسین مینوں اللہ کی قسم ہے میرے کان میں تمہاری آواز پہنچی میرا محمد تیون شہید ہو گئے. میں تیوں کر کے دکانہ نماز دا پڑھا اللہ زینب دی قربانی نو منظور چاہ فرمائی. تساں سن دے ہو سو جو لوگ آدن حضرت حسین علی اصغر واسطے پانی منگن واسطے آئے. لوگوں جہی جماعت ان حسین کنے حیا نہیں کریں گی جن کی گردن تے پاک محمد بوسے دیتے انہیں نام علی اصغر کو کیا حیا آندا. حسین پانی منگن واسطے نہ آیا، حسین بچے دی قربانی پیش کرنے واسطے آیا. مولا جہے بچے چل سکتے ہیں انہیں چل کے قربانی پیش کیجیے. جیڑا علی اصغر چل نہیں سکتا حسین جھولی پا کے دیون واسطے تیار ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ بچہ بھی پیش کیتا. بدبخت تیر ماریا علی اصغر دی گردن دے پار گیا. علی اصغر دے خون دا فوارا مولا حسین دے چہرے تے آیا. آپ دا سارا چہرہ لو لہان تھی گیا. رکھ کے اللہ کی بارگاہ چارج کرن مولا اگے ساڈا نانا مدینے دے اندر لوکے دے بچے جنازے انہیں دے تھینے ہن جنازے پیش کرنی ہن نانا ادا کریں رہا. لوگ مدینے دے پانی نال وضو کرنی ہن، مکے والے زمزم دے پانی نال وضو کرنی ہن. اج وضو دا پانی دکھائے نہیں. حسین اپنے بچے دا جنازہ ادا کریں دے چہرے کو علی اصغر دے خون نال دھوتی کھڑا میرا یہ جنازہ کیوں منظور فرما. پانی بن دے بچے دے جنازے ادا ہو رہے ہیں. صبر کی استقلال دے نال اللہ کی بارگاہ کے اندر سارے عزیز و اقارب قربانیاں دے گئے. حضرت حسین دا بھائی حضرت ابو بکر میدان کربلا کے اندر شہید ہویا. حضرت حسین دا بھائی حضرت عمر میدان کربلا کے اندر شہید ہویا. حضرت عثمان شہید ہویا. بھوکے تسے اللہ دے دین دی خاطر قربانیاں دے گئے. اخیر کے اندر حضرت حسین اپنے خیمے کے اندر تشریف گھنائے. آخر لگے ایتونی بے امامت رسول اللہ المصطفیٰ میکو انہوں نے محمد مصطفیٰ دی دستار مبارک اٹھا دو. وہ سیف علی المرتضیٰ باب علی المرتضیٰ دی تلوار چاہ دو. وہ قوس حسن المجتبیٰ حسن مجتبیٰ دی تلوار
دے بعد تیر کمان بھی اٹھا دو ہوں حسین دی اپنی واری آ گئی ہے اللہ کی بارگاہ نظر حاضری واسطے میں آپ جانا ترائے بیمار دے بکھے تسے پیون واسطے پانی تک میسر نہیں کھاون واسطے کوئی فضا میسر نہیں اللہ دے دین دی خاطر یہ سارا تکلیفاں برداشت کر کے آپ خیمے دے دروازے تے نکلے دیہات وچوں ایک مائی پانی دا پیالہ بھر کے پیر حسین دی خدمت اندر آ کے پیش کریں گے وڈے تکلیفیں نال پہنچیا آپ نے فرمایا مائی کو کیوں آئی کر کشالے ہوں کیا کرے سا پانی کو میرے لگ گئے پیون والے میرے بچے سارے شہید تھی گئے ہوں حسین کو پانی کی ضرورت کوئی نہیں مولا حسین جڑے سوار تھی کہ میدان کربلا کے اندر آئے جہے پاسے تلوار چلینی ہن بدبخت فوج دے صفے یا صفا تباہ سے برباد کر دینی ہن ایک آدمی نے شمرتی ابن زیاد نو جا کے آئے ساکو مقابلے تے بھیجینی ہوں تساں اپنی جان کو بچینی ہوں اے ہاشمی جوان دے مقابلے دی سارے اندر طاقت موجود نہیں آپ مہار کے جاؤ ابن زیاد نے ان آدمی کو تیر مار کے اٹھائی مار چھوڑیا اور یہ بزدل خود میدان تے آن واسطے تیار نہ تھے ان بزدل فوج دا مشورہ تھیا کئی دستے فوج دے جمع تھی کہ دوروں کھڑ کے تیر مارو دوروں کھڑ کے حضرت حسین تے تیرے دی بارش تھی سنجیو کھجیو اگو پیچھو تیر آئے آپ شہید تھی کہ میدان کربلا دے تتے ٹبے تے سواری کو اچھال کے آ گئے انہوں نے شٹینے پہن ہوں نانے دی مسجد دی لوگ نمازاں پہ پڑھتے ہوں آسمان والے کیا دن مولا میری نماز دا ٹائم ہے میں حسین کربلا دے تتے ٹبے تے تیری نماز ادا کرے دا میری نماز کو ربا تو آ منظور فرمامی ایک بدبخت سمر دی پارٹی دا آیا حضرت حسین دے ایک بازو تے تلوار ماری بیا بدبخت آیا بے بازو تے تلوار ماری مولا حسین دے دوے بازو کٹ گئے انہوں نیت پہ کرے جو سر سجدے بھی رکھا ایک آدمی خنجر چاہ کے آیا مولا حسین نے فرمایا لوگو حسین کو آخری سجدہ نہیں کرنے نہیں آخر لگے حسین تیرا سر کٹے تو جدید کے انعام حاصل کرے تو میرے پیر حسین نے فرمایا لوگو حسین سر سجدے بھی رکھے گا تسا حسین دا سر کٹو جدید کے انعام حاصل کرو حسین سر کٹوے سی رب مجید کے انعام میرے پیر حسین نے سر سجدے وچ رکھا آپ نے سبحان رب الاعلی آکھا بدبخت فوجیں آ کے آپ نے سونی گردن دے خنجر چلا دیتا جتھا پاک محمد دے بوسے تھی ہیں مسلمانوں تسا سارے سوچو کہ بہشتی سردار نبی پاک دا لخت جگر میدان کربلا جنگل جڑی بڑی قربانی دینا پے نانے دی امت کو سبق پڑھنا پے آج سارے حضرات پیر حسین دا اے سبق پکا کے جاؤ دوست پر جس کو پیغمبر نے بچھایا وہ حسین سید اہل جنان جس کو بنایا وہ حسین فاطمہ کی زندگانی زور بازو حسن وہ حسین ابن علی نامہ ہمیں جا سمہن ہاں کے تھا حکوم جس کا بوسہ گاہ مصطفیٰ دل لبھاتی تھی نبی کا جس کی بچپن کی ادا آ کے دیکھو کربلا کے دشت ہے بتناک میں خون میں ڈوبا ہوا لیتا ہے کیوں کر خاک میں سنا حسین تو تپاک پیغمبر دے مجھے تھے بانا لے آج میدان کربلا دے تتے ٹبے تے کیوں بیٹھے یاد اسلام تے قرآن دی خاطر جنا مولا علی عبد الرحمان ابن ملجم نے خنجر ماریا ہا میرے پیر علی دی داڑھی مبارک خون کلو تر بتر ہو گئی شاعری فرمیدہ فزت ورب الکعبہ منو قسم رب کعبہ دی جو میں علی اج کامیاب ہو گیا جڑا شہید و کامیاب ہے جنہیں شہید کی تو برباد میرے پیر سے اللہ پہ دین ابن زیاد کے سامنے پیش کیتا گیا ابن زیاد آخر لگا سین اللہ پہ دینا ہوں ڈسا تیرا با کامیاب ہویا کہ میں کامیاب ہویا میرے پیر سین اللہ پہ دین دے ہاتھ میں چک کری آئی پہلا بھی زنجیر ہن ارد گرد شدیدی فوج آئی آپ سر اٹھا کے فرمایا ابن زیاد کامیابی دا پتہ ہوں چلتی چلے مسجد بانگ دے سن آیا تیرا کلمہ پڑھ دل کے سارے نام محمد دا کلمہ پڑھ دل ابن زیاد اگر بانگے کلمہ تیرا پڑھا تو کامیابی تیری ہے کلمہ سارے نام محمد دا پڑھا تو کامیابی میرے ابے حسین حضرت حسین کامیاب حسین دے دشمن برباد
اس واسطے میں آدرانہ لوگوں ہائے آنکھو شمر نو آنکھو ہائے آنکھو جدید نو آنکھو ہائے آنکھو ابن زیاد نو آنکھو ابن زیاد کا نہ ستم رہا نہ جدید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا شمر تباہ کیا عبید اللہ نے زیاد برباد کیا نیا پیر حسین کامیاب کیا چر کے سر نیزے پہ واحد سرفرازی لے دیا امتحان صبر میں دشمن سے بازی دے نعرہ تکبیر اللہ حسین نا واحد حسین نا اکیلا حسین نا ہکو حسین نا خدا کے دین کی چھوٹوں بڑوں نے آبرو رکھی رضا کے امتحان میں پاس سارا خاندان نکلا مرد کامیاب ہوئے بیویاں کامیاب ہویا لاگا دے سیدہ زینب لوہے کریں گی ہائی میدہ خیمے قرآن سے نبی بیٹی پر میرے پیر حسین نے دامی محرم دی رات میں یہی وصیت کی تھی ہے ایران دی چھپی کتاب ملتلمات دے صفحہ 300 پہ موجود مولا حسین نے اہل بیت و صحابہ خدرہ فرمود حضرت حسین نے اپنی اہل بیت صحابہ نے فرمایا میں چاہتا وہ تمام شبرا پر عبادت و دعا و تلاوت و تضرع و مناجات شراب رہے دو ساری رات اللہ دا قرآن پڑھو کلمہ درود پڑھو نفلی پڑھو شہید ہو قرآن پڑھتے شہید ہو شہید ہو نفلی پڑھتے شہید ہو شہید ہو کلمہ پڑھتے شہید ہو مولا حسین دی وصیت قرآن دیے نفلی دیے درود دیے میرے پیر حسین نے دامی محرم دی رات نو اپنی بہن نو فرمایا اے خواہر من ترا قسم نے کیا میری پیاری بیوی میں تینوں قسم نے کیا تھا وفایت کے بعد قسم من عمل کنی تیرے واسطے ضروری ہے میری قسم کے عمل کنی وقت کے من غصہ سماؤں جب میں حسین شہید ہو جاوا گریبان در مر کے من چاک مدنی میری شہادت کے گریبان اپنے نہ پھاڑی وہ چہرہ خیسرا بنا فل مخراشی اپنے منہ کو نوہ نال نچنی وار برائے شہادت من بویل صبور فریاد نہ کنی میری شہادت ہے ہلاکت والے کلمے نہ آکھی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون جڑے خدا دے نام تے شہید ہوئے انہاں نوں ہویا ہویا نہ آکھو او زندہ ہیں تو شعور کوئی نہیں دوسرے مقام تے آیا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات جڑے خدا دے نام تے شہید ہوئے انہاں نوں ہویا ہویا گمان بھی نہ کرائے شہید نوں زبان نال مویا نہ کھائے شہید نے متعلق خیال نہ کرائے جو شہید مر گئے شہید زندہ فارحینہ خوش قیلت کھل الجنہ میرے ناتے شہید ہونے والا جوانا میرے بہیچی چلا وہ روئیں کہ شک ہو جنہیں وعدوں میں خدا کے وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے وہ رائے جو دشمن ہیں شہ کربو بنا کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے سادہ پیر حسین زندہ مولا حسین بہیچی شاہ حسین بہیچی نوجوان مولا حسین بہیچی نوجوان دا سارے آنکھو جی پیر حسین دے من والے زور نہ آکھو شاہ حسین بہیچی نوجوان دا سونا حسین بہیچی نوجوان دا یہ اسلامی عقیدہ ہے شہادت مومن دا سیوا ہے یہ حدیث ہے کوئی سنی ہوئی نہ ہوسی حدیث پاک کی چاہے میں محمد دی دل چاہ لیے میں تلوار اٹھاواں میدان جنگ اندر جاواں خدا دے رستے تے شہید ہو جاواں پھر دنیا زندہ ہو کے آواں تلوار اٹھاواں میدان جنگ اندر اللہ دے رستے تے شہید ہو جاواں پھر زمین تے زندہ ہو کے آواں تلوار اٹھاواں اللہ دے رستے تے شہید ہو جاواں پھر زندہ ہو کے آواں تلوار اٹھاواں خدا دے رستے تے شہید ہو جاواں شہادت مومن دا سیوا ہے جڑا شہید ہے وہ کامیاب ہے جنہاں لوگاں بارگاہ نبوت اندر تعلیم حاصل کی تھی وہ دن رات دعائیں مند ہیں ربا تیرے نام سے شہید ہو کے وہی حضرت امام زین العابدین جناب ابن زیاد کوئی سخت گل کرن لگا حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ابن زیاد مینو قتل دے نال پیا ڈرینی نہ دانے کے کچھ چھڑن آدھا کے باہر آیا جاندا نہیں شہید ہونا ساری پرانی آدھا دے کئی سو نبی شہید ہوا حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو جا حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہو جا حضرت عمر فاروق شہید ہویا حضرت عثمان بن عفان شہید ہویا میرا دادا حضرت عمر شہید ہویا میرا دادا حضرت جعفر شہید ہویا میرا دادا حضرت علی شہید ہویا میرا بابا حضرت حسین شہید ہویا وہ شہادت کرامت و بزرگ ہوا بات شہید ہونا ساری عزت ہے شہید ہونا سارا شان ہے شہید ہونا ساری بزرگی ہے جنہیں شہید کامیاب ہیں جنہیں شہید کیتے وہ برباد ہیں ابن زیاد کا نہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی
جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، شمر تباہ کیا، عبید اللہ نے جان برباد کیا، سارا پیر حسین کا یاد کیا۔ باقی صدمہ آ رہے، تکلیف آ رہے، خدا فرمائے صبر کرائے۔ مشرقین عرب لڑائیاں کریں ہن، سردار مارے لینے ہن، سارے تائیں نوحے سے میں ماتم سے بیان کریں ہن، سارے تائیں مرثیے وجہ سنیں ہن۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی فرمائے مومنو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والے لوگوں صبر والے تقوی والے صبر کرائے، نماز پڑھائے، صبر نال اللہ نازل کرائے، نماز نال اللہ نازل کرائے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں خدا صبر کرنے والے نال وانتظروا خیر لکم، صبر کرے تو تمہارے واسطے بہتر بات ہے۔ قرآن ایمان لالا کو مسلمان اللہ کا قرآن سچا کے جھوٹا ارے آنکھو انہیں بچے خدا کے سنواؤ جو اللہ پاک فرمائے وانتظروا خیر لکم، صبر کرو تو تمہارے واسطے بہتر بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچے خدا ہو گئے اور فرمانے دیتے فصبر جمیل، فصبر جمیل، فصبر جمیل۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرا پاک پیغمبر جب مصیبت صبر کریں انہوں نے خوشخبری دو، انا للہ وانا الیہ راجعون میں خوشخبری دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ، ان جواب میں خدا درانتا ہوں، اولئک هم المهتدون۔ اے ہدایت چاہتا ہوں، اے ہدایت والے لوگ میرے مصیبت سے صبر کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پیچھے آیا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے نیچے، انسان نقصان نیچے، انسان کروٹ نیچے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر آدمی جو ایمان لے آئے کدائی ولم یصبر علی بلائی، جناب میں خدا کی تقدیر سے راضی نہیں ہوگا، میری اتنی مصیبت سے صبر نہیں کرے گا۔ ہر یخرج من تحت سمائی، میرے آسمان طرف نکل جائے، ولیطلب ربا سوائی، میں کو سوا کوئی ہو رہا تلاش کرے، میرے کارخانے کائنات دنراسی میں خدا فیصلہ ہی نہیں کرتا۔ مومن خدا دے، مومن خدا دے ہر فیصلے سے راضی ہونا رضا بالقضاء کا مقام ہے۔ محمدی بھائیو، اس امت سے بڑے کوئی بڑا صدمے کا دن اوہا جدا پاک محمد کا انتقال کو برار ہوئے۔ ایمان نالا کو بڑے صدمے دن یہاں چھوٹا سارا جی نبی پاک نے جو زور نالا کو جگہ حصہ حصہ بولے سر میں سمجھے نبی تھوڑے ملک ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہوئی وہ بڑا صدمے کا دن چھوٹا میں کرے کوئی جوت نہیں کرے بڑا صدمے کا دن امت سے آنا ہی نہیں۔ نبی سونے کی وفات ہو گئی ہے اور پیر نہیں کرو کچھ ہوں۔ ایران کی چپی کتاب نہج بلاغت میں موجود شاعری نبی دسرانے کو کھڑا نبی پاک کو خطاب کر کے آدھا پاک پیغمبر لولا انک نہیتنی جلے وامرت بالصبر، یہ تجھا سمنا ہم فقہاء کو روکیں گے صبر کا حکم نہ دیں گے، نہ ہے تو ویسے ماتم سے کو نہ روکیں گے، اچار کھا کے سردہ پانی تیری وفات سے مکا دیں گے، تجھا صبر کا فرما دے اور سب صبر کی چیزیں کیوں۔ نعرہ تکبیر، خدا فرمائے صبر کرو، محمد مصطفیٰ فرمائے صبر کرو۔ میرے پیر علی مرتضیٰ نے فرمایا نہج البلاغت جلسان جگرایا من ضرب یدہ مصیبت علی فخذہ فقد حبط عملہ، جڑا مصیبت والے اپنی جان تے تھپڑ مرے سی، مصیبت تے اپنی جان تے تھپڑ مرے سی، انہاں نے کیا برباد ہو گیا۔ خدا فرمائے صبر کرو، محمد مصطفیٰ فرمائے صبر کرو، پیر علی مرتضیٰ فرمائے صبر کرو، مولا حسین شہید کربلا فرمائے صبر کرو۔ مسلمانوں عالم تو بڑے ہوں بزرگ بھی بڑے ہو جائیں لیکن ان کے زیادہ سچا آواز نہیں ہوگا۔ مولا کا فیصلہ، محمد مصطفیٰ کا فیصلہ، علی مرتضیٰ کا فیصلہ، پیر حسین شہید کربلا کا فیصلہ کہ جب میں شہید ہو جاؤں میری شہادت آئے وائے نہ کرائے، قرآن پڑھو، نفلی پڑھو، درود پڑھو، میں حسین چاہنا شہید ہو، قرآن پڑھے شہید ہو۔ مسلمانوں اسلام کے اندر غمی واسطے 3 دن سارے حضرات یاد رکھتے جاؤ کہ اللہ کا مقدس قرآن میرے سامنے ہے، اگر کوئی صدمہ آئے فوت کی چھینے 3 دن غمی دے، سونا کپڑا نہ پاؤ، خوشبودار تیل نہ لگاؤ، دل صدمے والی ہوئے، اکھی پر آنسو آئیں، زبان کیا نہ راجو،
3 دن تک ون تک ضرور خیر ملا تم صبر کرے تو تمہارے واسطے بہتر بات. اللہ پاک فرمائے صبر کرنے والے لوگ ہدایت والے لوگ ہیں. تین جماعت سے میں ہدایت حرام ہے کہ کہیں قرآن کے اندر فقہ کا ذکر نہیں آیا. اللہ پاک نے جا بجا فرمائے صبر کرنے والے لوگ کامیاب ہیں. میں سوچا حضرات کے سامنے خدا کا فیصلہ, محمد مصطفیٰ کا فیصلہ, علی مصطفیٰ کا فیصلہ, پیر حسین شہید کربلا کا فیصلہ پیش کیجیے. نبی خان فرمائے جو 3 دن غمی کی حالت مسلمان رہے اس کے بعد غمی کا پروگرام کر جن بیوی کا خامن فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن عدت اجرائے, زیب زینت نہ بناوے, سونا کپڑا نہ پالے, خوشبو دار تیل نہ لگاوے. ورنہ مسلمانوں جو فقہ خیاں اسلام جائز ہو جاؤ, جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ زکریا علیہ السلام کا سالانہ فقہ کریں گے, یحییٰ علیہ السلام کا تازیہ قبول پڑھیں گے. کئی سو نبی دین کی خاطر شہید کی ہے. اللہ بات سے یاد رکھ کے جاؤ. اللہ پاک قرآن فرمائے یقتلون النبیین بغیر الحق, میرے نبیانو ناحق طور پہ قتل کی دینے. پاک نبی اللہ کے دین کی خاطر شہید ہو گئے, جانا قربان کر گئے. سوئے محمد مصطفیٰ نے شہید نبی کا سالانہ فقہ نہیں کرایا. نبی پاک کے سینکڑے صحابہ شہید ہو گئے. میرے پاک پیغمبر کا چاچا سید الشہداء اسد اللہ حضرت حمزہ میدان جنگ میں شہید ہو جا. حضرت نبی نے چاچے حمزے شہید کا سالانہ کئی مسلمان طریقے پہ جو یحییٰ علیہ السلام کا نبی کہیں تبوک بڑھائے. میرے پیر علی دا بھائی جعفر طیار شہید ہوئے. حضرت علی نے حضرت جعفر طیار کا سالانہ فقہ نہیں کرایا. تازیہ تبوک گلے نہیں پھرایا. شہادت مومن درجے والے شہید کامیاب جنہیں شہید کی تھے وہ برباد ہیں. اللہ کرے شرع تو کہ میں اللہ کے دین کی خاطر قربان کروں تاکہ میدان قیامت اندر اللہ کی بڑی عدالت کی کامیاب ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اگر کوئی صدمہ ہوئے, مصیبت ہوئے تو میں محمد مصطفیٰ کو حکم کرے گا در مصیبت تبا صبر ہوئے خود مزنیک. مصیبت والے اپنے منہ تے تھپڑ نہ مارو, منہ خدرا مکھڑا شاید منہ اپنا نہ چھلو, وہ منہ خدرا مکھنے دوال اپنے نہ پٹو, وہ جامع خدرا سیاہ نہ کنے, کپڑے اپنے کالے نہ رنگو. جناب محمد مصطفیٰ فرمائے کپڑے کالے نہ رنگو میں کیے کالے کرا. کتاب شیعہ دی فرمان محمد مصطفیٰ دا حضور فرمائے مصیبت واسطے کپڑے کالے نہ رنگو اصل محمد ہے. شیعہ مذہب دی کتاب ملا یاد الفقید 51 بیان کرے گا. کالا امیر المومنین علیہ السلام فیما علمته لاصحابہ. مولا علی نے اپنی جماعت کو تعلیم کی, فرمایا لا تلبسوا السواد, لوگوں کالے کپڑے نہ پہنو. میرا پیر علی کیوں فرمایا فإنه لباس فرعون, یہ فرعون کا لباس ہے.